بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کے راستے پر چلائے۔ آج میں گفتگو کروں گا شب برات یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، لوگ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہے، بہت اہم گفتگو ہے۔ دراصل اس رات کے بارے میں لوگوں کے آراء مختلف ہیں۔ بعض اس رات کی فضیلت کا سرے سے ہی منکر ہیں، اور فضائل کی جتنی بھی احادیث اس بارے میں ہیں وہ ان تمام کو ضعیف و موضوع کہہ کر اس سے پہلو تہی کر لیتے ہیں، اور بعض تو اس رات کو بہت فضیلت والی رات مانتے ہیں اور عبادت و اعمال کو گویا فرض و واجب کے درجے میں مانتے ہیں، اور مخصوص نمازوں سے لے کر قبرستان جانے تک ہر چیز کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اور جو بندے جاگ کر عبادت نہیں کر پاتے ان کی تذلیل بھی کر دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اتنی بدعات و رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہوتے ہیں اور ایسے ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ اس رات کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے، اور سارے اعمال اس رات کے بالکل منافی معلوم ہوتے ہیں۔ معتدل بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کثرت احادیث کی بنا پر مسلم ہے، اور زمانہ نبوی سے لے کر آج تک اس رات میں اسلاف کے یہاں خصوصی طور پر عبادتوں کا سلسلہ برقرار ہے، اور شریعت مصطفی کے عوام و خواص بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں، اور اس میں جاگ کر عبادت کرنا باعث اجر و ثواب سمجھے جاتے ہیں، اور اس بات کے عقیدت مند ہیں کہ اس رات اللہ تعالی اپنے تمام مخلوقات کی طرف خصوصی تجلی کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور سائلین کے دامن مراد کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور جملہ مصائب و آلام اور ہموم و غموم کو دور کر دیتا ہے، اور بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کے دہانے ہر سمت کھول دیتا ہے، اور آسمان دنیا سے صدا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے کہ مانگو ملے گا۔ مختصر یہ کہ یہ رات بہت فضیلتوں والی رات ہے، رحمتوں کی برسات، مغفرتوں کی سوغات اور گناہگاروں کے لیے الطاف الہی سے فائدہ اٹھانے والی رات ہے۔ پہلے گروہ یعنی جو لوگ فضائل کے منکر ہیں، منکرین فضائل ہیں، ان کے لیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا وہ خطبہ، بلکہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں ان کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد یا بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔